اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک ایمان افروز خطاب مجھ سے پیشتر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے آپ نے سماعت فرمایا۔ میں بھی ایک سلگتے ہوئے موضوع پر فکر کی درستگی کے لیے کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری بات دل کے نہا خانے میں اتر جائے اور ہم خود اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچنے کے سلسلے میں تھوڑا سا ذہن استعمال کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان مصائب میں گھرا ہوا ہے، کوئی زمین ایسی نہیں نظر آتی جو جائے پناہ کی حیثیت سے ہو۔ جہاں دیکھو مسلمان خوف و ہراس کے اندر زندگی کے لمحات گزار رہا ہے۔ اطمینان و سکون مسلمان کی زندگی کے اندر ندارد۔ دنیا کے ہر خطے میں مسلمان اپنے آپ کو کمزور، ناتواں اور بے بس محسوس کر رہا ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ یہ حالات کیسے بنے۔ تو ایک ہی چیز اس کے ذہن میں آتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ میرا جملہ خاص طور پر پڑھے لکھے حضرات اور آپ بھی ذہن کے اندر محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ پہلے معصیت نہیں، پہلے مصیبت نہیں، پہلے معصیت ہے۔ مصیبت کے معاملے کے اندر قرآن کی اس فیصلے کو پیش نظر رکھیں، جب معصیت ہوتی ہے تو مصیبت دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بارے میں رب قدیر نے ارشاد فرمایا، ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہیں پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم نے کبھی اپنے بارے میں غور نہیں کیا کہ ہم کیسے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں اچھا بننا ہے، میں ایک نسخہ عطا کر دیتا ہوں، اگر اچھا بننا ہے تو اپنی خامیاں تلاش کرو اور لوگوں کی خوبیاں تلاش کرو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں میں خامیاں تلاش کرتے ہیں اور خود میں خوبیاں تلاش کرتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب تک ہماری زندگی سیدھے راستے پر تھی، اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، برکتوں کا نزول ہوتا تھا، اور اس نے قرآن مقدس میں خود وعدہ فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ قرآن کا وعدہ ہے کہ اگر توریت پر، انجیل پر اور جو کچھ نازل کیا گیا اس پر قائم رہتے تو ہم آسمان سے تمہارے لیے کھانا اتارتے اور پیر کے نیچے سے تمہیں ہم بہت کچھ نعمتیں عطا فرماتے۔ ہماری زندگی قرآن سے ہٹ گئی، ہماری زندگی تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئی، ہماری زندگی کا کوئی لمحہ اور کوئی لمحہ گناہوں کے داغ سے خالی نظر نہیں آتا۔ اور آج کی پوزیشن تو یہ ہے، کوئی رات مسلمانوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے نہیں آتی، بلکہ ہر رات مسلمانوں کے دامن پر گناہوں کے دھبوں میں اضافے کے لیے آتی ہے۔ نہ جانے ہر رات
مسلمان اپنے دامن پر کتنے گناہوں کے دھبوں میں اضافہ کرتا ہے، اس کے بارے میں کبھی غور کرنے کا خیال نہیں، کبھی غور نہیں کرتا، کبھی سوچتا نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زبانی جمع خرچ کو اب ختم کرنا پڑے گا۔ دعویٰ تو ہم کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن کبھی اپنی راتوں کے بارے میں غور کیجئے اور کبھی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کے بارے میں غور کیجئے۔ ہماری راتیں گناہوں کے دھبوں میں اضافے کے اندر گزرتی ہیں، اور مدینے کے تاجدار کی راتیں ہم سیاکاروں کے لیے بخشش کی دعاؤں میں گزرتی نظر آتی ہیں۔ وہ رات بھر روتے ہیں ہماری بخشش کی خاطر، ہماری نجات کی خاطر، ہماری مغفرت کی خاطر، ہمیں جنت کا مسافر بنانے کی خاطر، اور روتے اتنا روتے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو کہنا پڑا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماں روئے تو تم اپنی عادتیں چھوڑ دو، باپ روئے تو باپ کے رونے پر تم کو ترس آ جاتا ہے اور تم صبح اٹھ کر کام پر چلے جاتے ہو۔ باپ اگر تمہیں منت و سماجت کرے اسکول چلے جاتے ہو، اور اگر بیوی روئے تو اس کو منانے کی خاطر نہ جانے اس کے سامنے کیا کیا چیزیں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ اتنے ظالم ہم ہو چکے ہیں کہ ہمیں حضور کے رونے کا کوئی خیال نہیں، آقا کریم کے آنسو کا کوئی خیال نہیں۔ جو رسول ہمارے اوپر اتنے مہربان ہیں کہ قدم قدم پر لمحہ لمحہ اپنی امت کی فکر میں گزارتے ہیں، اور یہ امت ہے جو مصطفیٰ پیارے کی تعلیمات کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں۔ مصیبتیں یوں ہی نہیں آتی، ہم ہی تو تھے کہ ہماری مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد نکلنے پر باہر مسجد کے دروازے پر غیر مسلم پانی کا گلاس لے کر کے کھڑے ہوتے، یہ مسلمان نمازی پانی پر دم کر دے گا، میں اپنے مریض کو پلاؤں گا تو شفا مل جائے گی۔ آج ہماری مسجدوں کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہم قرآن کے بارے میں نہیں جانتے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتے، ہم الزام تراشی کرتے ہیں، فلاں یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ ایسا کرے گا، وہ ایسا کرے گا۔ قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا، اگر تم اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو تو خود کو بدل دو، ہم تمہارے حالات کو بدل دیں گے۔ آئیے میں دو واقعات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ جب آدمی بدل جاتا ہے تو اللہ حالات کیسے بدلتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گناہوں کے سیلاب کے اندر دامن کو گناہوں سے بچانا بہت ڈیفیکلٹ ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ اگر کوئی بچنا چاہے تو مولا مدد بھی فرماتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم کی نظر بھی ہوتی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک درس دینا چاہتا ہوں، رات کے سناٹے میں اگر گناہ کے دھبوں میں اضافہ ہو چکا ہو، دن کے اجالے میں گناہ کر چکے ہوں، اور سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں جکڑے ہوئے ہوں، اور چاہتے ہوں کہ اس گناہ کے دلدل سے، گناہ کی سیاہی سے پاک ہو جائیں، کیا اب بھی میرا مولا کرم فرمائے گا؟ کیا اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی معاف فرمائے گا؟ ہاں، وہ قادر مطلق ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ اللہ اکبر، حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ اٹھا کر دیکھو، ان کی زندگی کا جائزہ لو۔ توبہ سے پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے، سود کے سلسلے میں بڑے مشہور تھے۔ اللہ اکبر، اگر کسی کو سود پر پیسہ دیتے، بیاج پر پیسہ دیتے، تو اس کے گھر پہ جب دستک دیتے تو بغیر کچھ لیے واپس نہیں آتے تھے۔ ایک دن ایک شخص کے گھر آپ تشریف لے گئے جس کو آپ نے سود پر پیسہ دیا تھا، دروازے پہ دستک دی، اور اس کے بعد صاحب خانہ کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا گھر پر نہیں ہے۔ ان کی بیوی نے کہا میرے شوہر نہیں ہے۔ حضرت حبیب عجمی جو توبہ کرنے سے پہلے سود خور تھے، انہوں نے برجستہ کہا کہ تم جانتی ہو کہ میں جب کسی کے یہاں پیسے لینے جاتا ہوں تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، میں آیا ہوں کچھ نہ کچھ مجھے دو۔
اس کے گھر پہ گوشت موجود تھا، اس نے کہا بس یہی بچوں کے لیے رکھی ہوں، لے جا سکتے ہو۔ لے کر نکلے، اپنے گھر پہنچے، بیوی کو پیش کیا، کہا اسے پکاؤ۔ بیوی نے جب پکایا تو وہ خون بن گیا، وہ گوشت خون بن گیا۔ بیوی نے برجستہ کہا حبیب میں نے تم سے کہا ہے کہ سودی کاروبار چھوڑ دو، ذرا دیکھو یہ گوشت کے خون میں تبدیل ہو چکا۔ اللہ اکبر، بیوی کے دل سے اس طریقے سے درد کے ساتھ یہ بات نکلی تھی کہ حبیب اعجمی کا دل بدل گیا، اور اسی وقت انہوں نے نیت کی کہ میں آج سے سود کے کاروبار سے توبہ کر لوں گا۔ لیکن آپ ذرا سوچو، نیت کر لی، توبہ کی نیت کر لی، سودی کاروبار چھوڑنے کی نیت کر لی، لیکن اس زمانے کے اندر حضرت حسن بصری رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ خطاب فرماتے تھے، ان کی محفلوں کے اندر جانے والوں کا بڑا ہجوم رہتا تھا۔ اللہ اکبر، حبیب اعجمی نے نیت کی کہ میں جا کر کے حضرت حسن بصری کے ہاتھوں پہ توبہ کروں گا۔ گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، دیکھا حبیب اعجمی کو، کنارے پر ہو گئے اور ایک دوسرے بچے کہہ رہے تھے کنارے ہو جاؤ، اس سود خور کے پیر کی مٹی بھی ہم پر پڑی تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ حبیب اعجمی گئے، حضرت حسن بصری توبہ پر خطاب فرما رہے تھے، اور خطاب فرماتے ہوئے حضرت حسن بصری علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا اگر سچے دل سے حبیب اعجمی بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ حضرت حسن بصری حبیب اعجمی کو خاص طور پر مخاطب نہیں فرما رہے تھے، لیکن چونکہ وہ سود خور کی حیثیت سے اتنے مشہور تھے کہ ان سے بڑا مشہور کوئی سود کے سلسلے میں نہیں تھا، لیکن حضرت حسن بصری نے جب یہ کہا تو حبیب اعجمی نے کہا کیا کہا حضور آپ نے؟ کہا حبیب اعجمی بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ پھر اس نے کہا کہ کیا کہا آپ نے؟ کہا حبیب اعجمی بھی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر، حبیب اعجمی آگے بڑھے، حضرت حسن بصری کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی، اور جتنوں کا پیسہ لیا تھا اسے لوٹانے کا عہد کیا۔ اب یہی حسن بصری رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جن کی بارگاہ سے حبیب اعجمی توبہ کر کے نکلے ہیں، آپ جانتے ہیں جب پلٹ کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو سچویشن بالکل بدل چکی تھی۔ جس راستے سے آ رہے تھے وہاں بچے وہی کھیلتے ہوئے نظر آئے، لیکن اب بچوں کے جملے پہلے جیسے نہیں تھے۔ بچوں نے کہا اللہ کا ولی حبیب اعجمی آ رہا ہے، اگر اس کی نظر کسی پر پڑ گئی تو اس کی بگڑی سنور جایا کرے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر سچے دل سے بندہ گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ اس توبہ کی برکت سے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے عبادت سے جو مقام نہیں ملتا وہ سچی توبہ کی بنیاد پر اللہ مقام عطا کر دیتا ہے۔ حضرت حبیب اعجمی ولایت کے مہتاب بن کر کے چمکے اور بڑے اونچے مقام پر فائز ہوئے۔ دامن پر گناہوں کے دھبے لگ چکے ہیں، صاف کرو اسے۔ جس طرح سے گندے برتن کے اندر بریانی نہیں کھائی جاتی، ایسے گندا دل ہونا تو عبادتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ بدلو، مانجھو اپنے دل کو، صاف کرو اپنے دل کو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے۔ اگر سچے دل سے توبہ نہیں کرو گے تو مصیبتیں دروازوں پر دستک دیں گی، اور اگر سچے دل سے توبہ کر لو گے تو اللہ قادر مطلق ہے، رحمان و رحیم ہے، اور اس کریم کے کرم پر قربان جائیے کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو میرا مولا ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والے سے محبت فرماتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، بڑے بڑے جرائم ایک زمانے میں کرنے والے لوگوں کو اللہ نے جب توبہ کی توفیق عطا فرمائی تو پھر وہ کتنے اونچے مقام پر پہنچے۔ آئیے حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرحمت والرضوان کی حیات طیبہ کو دیکھیے آپ۔ اللہ اکبر، ڈاکہ زنی کا پیشہ تھا، ہر نکلنے والے قافلے کو لوٹنے کا پیشہ تھا۔ اس زمانے میں ایک تاجر اس جگہ سے قافلہ لے کر سامان تجارت کے ساتھ گزرنے والا تھا جہاں پر گھات لگائے ہوئے فضیل بن عیاض بیٹھا کرتے تھے۔ جب قافلہ وہاں سے گزرنے والا تھا
تو انہوں نے اپنے ساتھ، قافلے والے نے اپنے ساتھ ایک قاری قرآن کو رکھا تھا جو راستے بھر قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ جب فضیل بن عیاض کا اڈا آ گیا اور قافلہ وہاں سے گزرنے والا تھا، قاری قرآن نے تلاوت کی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والے کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ سے ڈرے اور اپنے قلب کو اللہ کے ذکر سے منور و مجلہ فرما دے؟ بس یہ آیت کریمہ پڑھنی تھی کہ فضیل بن عیاض کے دل پر اس آیت نے اثر کیا، چیخ اٹھے اور کہا ہاں ہاں، ایمان والے کے لیے وقت آ گیا کہ وہ اللہ سے ڈرے اور توبہ کرے اور اللہ عز و جل کے ذکر سے اپنے قلب کو منور و مجلہ کرے۔ اسی وقت توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد فضیل بن عیاض اللہ اکبر جتنوں کا مال لوٹا تھا سب کا مال عطا کر دیا، اور اس کے بعد سیدھے مسجد نبوی شریف کی طرف بڑھے، اور وہاں پہنچنے کے بعد درس حدیث کی محفل کے اندر بیٹھے، اور بیٹھتے بیٹھتے اللہ نے پھر وہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر خود درس حدیث دینے لگ گئے، اور جب ان کے سامنے کوئی لفظ اللہ کہتا تو کانپ جایا کرتے تھے۔ جب حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ کا وصال ہوا تو دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی فضیل اس دنیا سے نہیں گئے، اللہ کا خوف اس دنیا سے چلا گیا۔ ولایت کا مقام حضرت فضیل بن عیاض کو کیسے ملا؟ توبہ کی بنیاد پر۔ مایوسی کے دلدل سے نکلو، اگر آج تک گناہوں کے دلدل کے اندر ڈوبے رہے تو آج اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو۔ سن لو، مصیبتیں یوں ہی نہیں آتی، گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ میں ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں، شاید آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ ایک انسان پر جب ظلم اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو وہ انسان کہتا ہے پتہ نہیں کون سا گناہ مجھ سے ہو گیا تھا جس کی سزا مل رہی ہے۔ اس وقت وہ گناہ کو یاد کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، آج اپنے گناہوں کو یاد کرو۔ اور جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان المعظم ہے، اور اس مہینے کے بارے میں حضور فرماتے ہیں شعبان المطہر، شعبان پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں سچے دل سے اگر توبہ کوئی کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے، گناہوں سے پاک کر دیا کرتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مسلمان توبہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، مصیبتیں دیکھ کر، پریشانیاں دیکھ کر، تکالیف دیکھ کر، زوال کی حالت دیکھ کر آج بھی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے مولا کو منانے کی کوشش کی جائے۔ نہیں، اسے تو کل بھی معاذ اللہ گناہ کرنا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، میں کبھی کبھی کچھ تلخ باتیں بھی کر دیتا ہوں۔ ہم جب آئے کان پر پہنچے تو ہم نے دیکھا جب استنجے کے لیے ہم اترے، وضو کے لیے جب کھڑے ہوئے تو لوگ لائن سے یوں کھڑے تھے۔ میں نے وضو کرنے کے بعد، میں نے فارغ ہونے کے بعد میں نے لوگوں سے پوچھا بتائیے آپ میں سے کتنے لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ سناٹا تھا، کوئی ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں، اور چلم چلی شور و گل ہمارے لیے کھڑے ہو کر اہتمام، یہ سب قیامت میں پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ تم کس کے لیے کھڑے رہے اور کتنی دیر کھڑے رہے، یہ پوچھا جائے گا رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے، نماز پڑھے کہ تم نہیں پڑھے۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھو، جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز قضا کر دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ قوم یوں ہی تباہ نہیں ہو رہی، اس لیے تباہ ہو رہی ہے کہ اللہ نے اپنا دست امان اس پر سے اٹھا لیا ہے۔ اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز قضا کرے اللہ اس پر سے اپنا دست امان اٹھا لیتا ہے، کوئی پناہ نہیں دے گا۔ ہم اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، رسول اعظم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، اور ہمیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم ملا اسے دیکھیں، لاؤ مجھے کوئی ایسی مصیبت جس کے لیے حضور نے نماز کا حکم نہ دیا ہو۔ بارش نہیں ہو رہی، نماز استسقا، کوئی مر گیا، نماز جنازہ،
गुनाह हो गए सलातुत तौबा, कोई हाजत है सलातुल हाजत। अरे खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी इस्तिराब की कैफियत के शिकार होते तो हजरत बिलाल से फरमाते, अरेहना या बिलाल, ऐ बिलाल मुझे राहत पहुंचाओ। बिलाल अजान कहते, हुजूर नमाज पढ़ लेते, हुजूर को राहत मिल जाती थी। तुम नमाज छोड़कर सब इधर उधर भटक रहे हो, वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास नमाज का। और फिर वो लोग जो दौलत के अंदर डूबे हुए हैं, मालो जर के अंदर डूबे हुए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो खूब खैरात और सदकात वगैरह करते हैं और माल लुटाते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते और समझते हम तो बड़े खुश नसीब हैं, इतना माल, कोठी, बंगला, गाड़ी सब हमारे पास है और इतना पैसा हम अल्लाह के नाम पे लुटाते हैं। खुश नसीब न समझो, अगर नमाज छोड़कर ये सारी चीजें हैं तो खुश नसीब न समझो। एक तारीखी जुमला आपकी समाअतों के हवाले करता हूं, अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज होता है ना तो रोटी नहीं छीनता, सजदे की तौफीक छीन लेता है, सजदे की तौफीक छीन लेता है। माल का मिल जाना ये खुशबख्ती की अलामत नहीं है, सजदे की तौफीक का मिल जाना ये खुशबख्ती की अलामत है। आज हमारी कौम का हाल ये है, 2 साल का बच्चा फटाफट मोबाइल इस्तेमाल करता है, मां खुश हो रही है, बाप खुश हो रहा है, रोजाना रात को न जाने क्या क्या आज यूट्यूब पर देखा जा रहा है। मैं बड़ी मादरत के साथ, हमारे जितने भाई चैनल चला रहे हैं, बहुत मादरत के साथ, मेरे भाइयों आप इससे पैसा कमाते हो, ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ के प्रोग्राम को जो नश्र करते हो ना, तो इस प्रोग्राम पर अमल की भी कोशिश करो, खाली पैसे कमाने की फिक्र मत करो। ये मत सोचो कि हम YouTube पर इतने व्यूज हमारे मिल जाएंगे तो हमको इतना पैसा मिल जाएगा। क्या करोगे पैसा? कब्र में पैसा नहीं आएगा, नहीं आएगा पैसा कब्र के अंदर। अहद करो, नमाज की पाबंदी करो, आज तक गुनाह हो गए सच्चे दिल से तौबा करो। ये सारी मुसीबतें हमारे हाथों की कमाई है और बहुत सारे गुनाह तो अल्लाह यूं ही माफ फरमा देता है। ये उसका करम है, ये उसका फजल है, ये उसका एहसान है। इसको मैं कुरान की दूसरी आयत से आपको समझाऊं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत नूह अलैहि सलातो व तस्लीम की कौम गुनाहों में गिरफ्तार रही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को उसने कबूल न किया। 40 साल तक औरतें बांझ रही, किसी औरत के शिकम से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। बारिश बंद हो गई, मवेशी मर गए। ये सारी मुसीबतें क्यों? हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो पैगाम देते थे उस पैगाम पर उन्होंने अमल नहीं किया। लेकिन नबी तो बहुत नर्म दिल होते हैं ना, वो अपनी उम्मत का भला चाहते हैं। इस कौम को निकालने के लिए उन्होंने कौन सा मंसूबा अता किया? तो कुरान कहता है फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम। हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से माफी मांगो, और अगर तुम माफी मांगोगे तो होगा क्या? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। अल्लाह फरमाता, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, अगर तुम तौबा कर लोगे, माफी मांग लोगे, तो अल्लाह आसमान से तुम्हारे लिए बारिश बरसाएगा और माल के जरिए और बेटों के जरिए तुम्हारी मदद फरमाएगा। लेकिन ये मदद आएगी कब? जब तुम माफी मांगोगे, जब तुम माफी मांगोगे। इसको मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल और नफ्सियाती तौर पर समझाऊं। गुनाह करने से दिल पर बोझ होता है और रोकर आंसू बहाने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। गुनाह किए दिल पर बोझ हो गया, अल्लाह की नाफरमानी की दिल पर बोझ हो गया, लेकिन बड़ी रात को अल्लाह की बारगाह में रो रो कर आपने तौबा कर ली,
یہ دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا. میرا کریم کتنا عظمت والا ہے کہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو دل کا بوجھ بھی وہ ہلکا کر دیا کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور آیت کریمہ آپ دیکھیں. انسان ہے, انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے, لیکن گناہ کے سرزد ہونے کے بعد وہ گناہ پر مصر نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اور وہ لوگ جن سے بے حیائی ہوئی, جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا, پھر اللہ کا ذکر کیا, اللہ سے معافی مانگی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کون ہے اللہ کے علاوہ جو گناہوں کو معاف فرما دے؟ کون ہے؟ معافی کون نہیں مانگتا؟ توجہ چاہوں گا. معافی کون نہیں مانگتا؟ جو اکڑتا ہے, جس میں گھمنڈ ہوتا ہے, وہ معافی نہیں مانگے گا. جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی وہ معافی نہیں مانگتا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, یہ مقدس مہینہ معافی مانگنے کا مہینہ ہے, توبہ کرنے کا مہینہ ہے. کیا ملا گناہوں کی وجہ سے؟ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کے عوض کے اندر؟ کوئی جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اقرا کتابک, اپنا اعمال نامہ پڑھ. ہے کسی میں طاقت پڑھنے کی؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ, جن کو اللہ نے ماں کے پیٹ ہی سے ولی پیدا فرمایا, اس غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت کیا ہے؟ آخرت کا تصور ذہن میں آتا ہے تو لرز جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ عبد القادر کے گناہوں کو معاف فرما, اور اگر عبد القادر کے گناہ معافی کے قابل نہ ہوں تو قیامت میں نابینا اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کو دیکھ کر وہ شرمندہ نہ ہو جائے. وہ غوث پاک جن کی بارگاہ میں چور آئے تو غوث پاک اسے قطب بنا کر کے بھیجیں, وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا رو رہے ہیں, اور ہمارا حال العیاذ باللہ, العیاذ باللہ. آج اتنا مجمع ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ نہیں. کتنے لوگ وضو کے فرائض جانتے ہیں؟ نہیں. کتنے لوگ غسل کے فرائض جانتے ہیں؟ نہیں. سیکھنا ہی نہیں, دین سیکھنا ہی نہیں, دین سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ہوش کے ناخن, یہ مصیبتیں جو ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہیں نا, یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے, ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدن میں سستی, رزق میں تنگی اور جسم میں بیماری, جب یہ تین چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں اور مجھے فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ میری زبان سے اللہ کا کوئی ناپسند جملہ نکل گیا ہے, جس کی وجہ سے اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا. ابھی سید صاحب عالم الغیب کے بارے میں اور عالم کے مسئلے کے بارے میں بتا رہے تھے. آپ ذرا سوچو, اللہ کے برگزیدہ بندوں کے دل و دماغ کے اندر آخرت کی فکر کتنی تھی. ایک بزرگ بڑی اچھی طریقے سے کپڑا بنتے ہیں اور ان کے دماغ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ میں نے بڑی اچھی طریقے سے کپڑا تیار کیا ہے, شہر کے بڑے بزنس مین کو میں جب یہ کپڑا دکھاؤں گا تو اس سے اچھی قیمت وصول کروں گا. اس نیت سے بڑے احتیاط کے ساتھ انہوں نے اچھا کپڑا تیار کیا. جب لے کر کے اس بڑے کاروباری کے پاس پہنچے تو اس کاروباری نے جب کپڑا دیکھا, کہا یہ رنگ میچ نہیں کھاتا, یہ دھاگا یہاں نہیں ہونا چاہیے. نہ جانے کتنے عیب اس نے نکالنے شروع کیے. بزرگ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے, بزرگ کی آنکھ سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے. تو پھر جو ہے اس کاروباری شخص نے کہا بزرگ سے
کہ بابا آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کا کپڑا خرید لوں گا، رو کیوں رہے ہیں؟ اب جواب سنیے، وہ بزرگ فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تو میرا کپڑا خریدے گا کہ نہیں خریدے گا، میں تو صرف اس لیے رو رہا ہوں بڑی محنت سے میں نے کپڑا تیار کیا تھا، کوئی کسر میں نے نہیں چھوڑی تھی، لیکن جانچنے والا تیرے جیسا شخص تھا تو نہ جانے کتنے عیب نکالا، عبادت بھی میں نے بہت کی ہے، جانچنے والا خدا ہے، اگر وہ جانچ لے اور میری عبادت کو منہ پہ مار دے گا تو میرا کیا ہوگا؟ تصور تھا یہ آخرت، کوئی ڈر نہیں رہا ہمارے دل میں، کوئی خوف نہیں رہا، بے خوف ہو چکے ہم لوگ، اللہ کا ڈر دل سے نکل چکا ہے، اس لیے عزت بھی گئی، وقار بھی گیا، ہر مصیبت نے ہمارے دروازے پر دستک دینا شروع کر دیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سچے دل سے توبہ کرو، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آج تک اگر گناہ کے دروازے پر دستک دیتے تھے نا، تو آج کے بعد سے نیکیوں کے دروازے پر دستک دو۔ آج تک اگر برائیوں کے دروازے پر دستک دیتے تھے تو آج سے قرآن کو پکڑ کے اس کی تلاوت کرنا شروع کرو۔ خدا کی قسم میرے رب کا وعدہ حق ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور وہ بات یہ توجہ چاہوں گا، آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کے محلے میں فلاں شخص رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ سگریٹ بھی پیتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت سارے گناہ کرتا ہے، گانے بھی گنگناتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، آپ کو سب معلوم ہوگا، لیکن اچانک کسی ہمارے اتنے علماء ہیں ان میں سے کسی عالم نے اس کو سمجھا دیا ہوگا کہ بھئی تمہارے پاس بہت دولت ہے اور تمہارے اوپر صاحب استطاعت ہونے کی وجہ سے حج فرض ہو چکا، تمہیں جلدی سے حج کر لینا چاہیے۔ اس کا بھی من بنا چلو میں حج کر لوں۔ جانتے ہو آپ کی یہ بے نمازی ہے، جانتے ہو آپ کہ اس کی زندگی گناہوں کے اندر لت پت ہے، لیکن اس نے حج کا فارم بھر دیا یا کسی ٹور کے اندر بکنگ کروا لی اور آ کر کے آپ سے مل کر کے کہتا ہے حضرت انشاءاللہ میں کل حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اب آپ اس کے گناہ کو نہیں دیکھتے، اس کے کردار کو نہیں دیکھتے، آپ عالم ہیں، 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں، پھر بھی اس سے کہتے ہیں بھیا ذرا وہاں دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا، یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ اس کے سارے پول معلوم ہونے کے بعد یہ اس طرف جا رہا ہے تو عالم بھی دعا کی گزارش کر رہا ہے، تو جواب ملے گا تم اپنا رخ خدا کی طرف کر کے تو دیکھو، مولا تمہارا وقار اور تمہاری عزت کے اندر اضافہ فرما دے گا۔ بدلو اپنا رخ، بدلو میرے بھائیوں، بدلو۔ حالات اس سے بدتر بھی آئے ہیں لیکن اللہ والوں نے اللہ کا در نہیں چھوڑا، اللہ کی بارگاہ نہیں چھوڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی نہیں کی۔ آج ہم گناہ کے اندر ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، برائیوں میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں، نہیں بدل سکتے۔ علم حاصل کرو، علم دین بھی حاصل کرو، علم دنیا بھی حاصل کرو، اور یہ جملہ یاد رکھنا، مصیبت پہلے نہیں ہے، معصیت پہلے، اور معصیت کے بطن ہی سے مصیبت جنم لیتی ہے۔ گناہ کرنا چھوڑ دو، برائیاں کرنا چھوڑ دو، اللہ رب العزت جل جلالہ کرم کی نظر فرمائے گا اور انعام و اکرام کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے منتظمین اجلاس ہمارے ماشاءاللہ بزرگ جو یہاں پر خانقاہ بھی چلاتے ہیں، ادارہ بھی چلاتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس ادارے سے فارغ ہونے والے جملہ طلباء پر کرم کی نظر فرمائے، ان کے اساتذہ پر کرم کی نظر فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت لہو و لعب اور غفلت کے اندر ہم نے اپنی زندگی گزار لی، اب زندگی کو چینج کرو۔ آپ ذرا دیکھو جتنا مزہ عبادت کے اندر ہے نا،
اتنا مزہ کسی میں نہیں ہے۔ آج میں آ رہا تھا ایئرپورٹ سے، دہلی سے یہاں پر، ایک ٹینشن کی خبر ملی، تھوڑا سا دماغ گھومنے لگا، میں نے فوراً قرآن شریف نکالا، موبائل کھولا، اس میں قرآن شریف تھا، میں نے پڑھنا شروع کیا، تھوڑی دیر کے بعد مجھے ریلیکس مل گیا، اس لیے کہ یاد رکھیں میرا چیلنج ہے آپ کو، خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ آپ کو اگر کوئی تکلیف آ جائے نا، آپ فوراً وضو کرو، اللہ کی کتاب کھول کر کے پڑھنا شروع کرو۔ یار دنیا کا کوئی انسان تسلی کے جملے کہہ دے تو تمہارے دل کا بوجھ اتر جاتا ہے، میرے مالک کے جملے سے بڑھ کر کے کس کے جملے ہو سکتے ہیں، اس کے کلام سے بڑھ کر کے کس کا کلام ہو سکتا ہے۔ آج مصیبت میں آ کر تم سگریٹ پیتے ہو، نشہ کرتے ہو، اللہ کی کتاب پڑھو، تمہاری مصیبتیں اللہ دور فرما دے گا۔ بدلو اپنے آپ کو، اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ان جلسوں کے اندر آنے کے بعد، جیسے یہاں پر ہمارے 2-4 بچے تفریح کر رہے ہیں، بڑے مزے سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے یہاں پر، اسی طریقے سے کچھ وہاں پر بھی اسی طریقے سے مصروف ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تفریح کے لیے آئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ باقی سب تو بڑی سنجیدگی سے سن رہے ہیں، میں ان کو اس لیے ٹارگٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ برابر توجہ سے سنیں۔ یہ وہ محفلیں ہیں کہ ان محفلوں کی تلاش کے اندر آسمان سے فرشتے زمین کے اوپر اترتے ہیں، لیکن ہم نے اس محفل کو تفریح سمجھ لی، ہنسی مذاق کہہ سب چلتا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان محفلوں سے زندگی نہیں بدل رہی۔ مقصد ہمارا کچھ بھی نہیں، ہم آتے ذرا دیکھیں کتنا بڑا مجمع ہے، کیا ہو رہا ہے، وضو بھی نہیں ہوتا، ورنہ جانتے ہیں آپ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے، دوران خطاب آپ نے ایک بندے کو دیکھا جس کی آنکھ لگ گئی، غوث پاک جا کر اس کے سامنے کھڑے ہو گئے ادب کے ساتھ، آنکھ کھولی نگاہوں کے سامنے اس بندے نے دیکھا کہ غوث پاک کھڑے تو کانپ گئے، اللہ اکبر۔ تو میرے غوث پاک فرماتے ہیں کیا دیکھ رہے تھے، آنکھ بند کر کے کیا دیکھ رہے تھے؟ اس نے کہا آنکھ بند تو تھی، مدینے کے تاجدار کی زیارت نصیب ہو گئی تھی۔ اور پھر غوث پاک فرماتے تو آنکھ بند کر کے میرے نانا جان کو دیکھ رہا تھا، میں آنکھ کھلی رکھ کر اپنے نانا جان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ محفلیں ہیں جس میں کبھی کبھی کچھ خوش نصیبوں کو اللہ کے رسول کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، لیکن بس زبانی ہے، آتے ہیں وہی محفل میں جن کو حضور بلاتے ہیں، لیکن ہمارا حال ذرا دیکھیں تو صحیح۔ ہم ضرور کہتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، یہ کہنے والوں سے میں پوچھتا ہوں کتنی رات تم یہ پڑھ کے سوئے ہو مجھے بتاؤ، اور جب تمہاری آنکھ کھلی ہے تب صلی علی تم نے کتنی مرتبہ کہا، ذرا یہ بھی بتاؤ۔ یہ زبانی لپ سروس کا زمانہ نہیں ہے، پریکٹیکل اپنے آپ کو بناؤ، پھر آپ دیکھو جب صلی علی کہتے کہتے تمہاری آنکھ کھلے گی تو مدینے کے تاجدار کی کرم کی بارشیں کتنی ہوں گی۔ جانتے ہو یہ مہینہ کون سا ہے؟ اسی مہینے میں آیت درود نازل ہوئی ہے، آیت درود اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے، کثرت سے درود شریف پڑھو، توبہ استغفار کرو۔ اور ہمارے کچھ نادان لوگ بھی ایسے ہیں کہ اگر کوئی گناہوں سے توبہ کر کے سیدھے راستے پہ آ جائے نا تو کیا کہتے ہو، اچھا تو کب سے سدھر گیا؟ یہ نہیں کہ سدھر گیا تو اس کو اپریشیٹ کریں، یار دعا کر میرے لیے میں بھی تیری طرح سدھر جاؤں، نہیں نہیں، اچھا تو سدھر گیا کب سے؟ لا حول ولا، اگر کوئی ایسا کہے اسے شیطان سمجھنا، شیطان سمجھنا۔ ہمارے یہاں حوصلہ افزائی نہیں ہے، ہمارے یہاں حوصلہ افزائی نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یہاں کام کرنے والے کی قدر نہیں ہے، کان بھرنے والوں کی قدر ہے، یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ چینج کرو اپنے آپ، بدلو اپنے آپ کو، حالات اپنی جگہ پر ہیں، جو بھی ہیں جن کے منصوبے اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن میرے رب نے فرما دیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہی